جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ WS آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے اور استقبال ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مشہور جگہ پہ آپ کو لے جانے والا ہوں اور وہاں کی بالکل مکمل سیر آپ کو کرانے والا ہوں، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا۔ بہت ہی مشہور جگہ ہے، لوگ ادر اسٹیٹ سے اور ادر ملک سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ہستی اللہ والے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جس کو کلیر شریف کہا جاتا ہے، میں وہیں پر لے جا کر کے آپ تمامی حضرات کو پوری ویڈیو بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ یہاں پر کرتے ہیں اور یہاں پر کس طریقے سے عورتوں کی جمگھٹا لگی ہوئی ہوتی ہیں، مردیں یہاں پر آتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یقیناً اللہ والوں کی ہستی ایک بہت بڑی ہستی ہوتی ہے اور اللہ والے جو ہے بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ اللہ گویا ان کے ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان سے ہی جا کر کے مانگنے لگے، ان کے قبر پر جا کر کے، ان کے پیروں میں جا کر کے اپنا سر ٹکا دیں اور انہی سے سب کچھ مانگیں، انہیں مشکل کشا سمجھ لیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ گیٹ سے لوگ نکل رہے ہیں لیکن پیچھے کی طرف مڑ کر کے نہیں نکل رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پیٹھ جو ہے ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کسی کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا بہت اچھی بات ہے، اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عزت میں ان کو اتنا اوپر پہنچا دینا کہ اللہ حضور سے ان کا یہ کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے آپ ویڈیو میں پیچھے دیکھیں کہ لوگ جب داخل ہو رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن جب باہر نکل رہے ہیں تو پیچھے کی طرف ہو کر کے نہیں، بلکہ خود بھی کر کے اور اپنا چہرہ سامنے کر کے پھر نکل رہے ہیں۔ اس کے آگے ویڈیو میں پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت اچھی طرح میں نے ویڈیو کو بہت ٹھیک طریقے سے لیا ہے اور ابھی کچھ دیر ویڈیو میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھایا جائے گا کہ اس میں لوگ کس طریقے سے جو ہے اپنے ہاتھ کو پٹک رہے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عورت ہے، اپنے پورے بال کھول کر کے، پورے جسم پر چادر بھی نہیں ہے اور سارے جو ہے اس کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پوری طریقے سے گھومتی ہیں، پھرتی ہیں اور پورا ناچتی ہیں، وہاں پر سر رگڑتی ہیں، ان کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہ ہم کو یہ سب دیکھ کر کے بہت برا لگا اور جب میں وہاں پر گیا تو مجھے اتنا ڈر محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ بھائی یہاں پر لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بدعت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ میں وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ گیا اور بہت تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ لہٰذا اور قبر پہ جانا، مزار پہ جانا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، یہ بالکل اچھی بات ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم قبرستان جایا کرو اور قبر پر جایا کرو، اور کیونکہ وہاں پر جب تم قبرستان جاؤ گے، تم قبر پر جاؤ گے تو موت کی یاد تازہ ہوگی اور اس کی وجہ سے تم گناہ نہیں کرو گے، اپنے موت کو یاد کرے رہو گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قبر پر جا کر کے ان کے لیے جو ہے ان سے ہم اولادیں مانگیں اور ان سے اپنی ساری ضرورتوں کا مطالبہ کریں، یہ انتہائی غلط ہے۔ یقیناً صرف اور صرف اگر کوئی مشکل کشا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر ہم کسی سے کچھ مطالبہ کریں گے، کچھ مانگیں گے، کچھ سوال کریں گے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم دوسرے کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، دوسرے کسی کو مشکل کشا نہیں مان سکتے اور دوسرے کسی سے ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے سر کو رگڑ رہے ہیں اور اپنا سر ان کے مزار پر جھکا کر کے اور کس طریقے سے اپنے جو ہے ان کو جو پریشانی ہے اس سے
نجات پانے کی دعا کر رہے ہیں. اور ایک آپ سائڈ میں بائیں سائڈ میں دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو کہ ٹوپی بھی لگایا ہوا ہے اور کرتا بھی پہنا ہوا ہے. وہ کس طریقے سے جھول رہا ہے. بالکل وہ کبھی رکوع میں جاتا ہے, اوپر اٹھتا ہے, سر کو پیٹتا ہے, چاروں طرف گھماتا ہے اور چلاتا ہے. میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے, اے مشکل کشا صابر, اے میرے صابر, اے مشکل کشا, اے دینے والا, اے داتا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بالکل غلط ہے. مشکل کشا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر کسی سے کسی چیز کا مانگا جائے, کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے گا تو اللہ سے کیا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے جب منع کر دیا کہ ان کا مسجد میں آنا فتنے سے خالی نہیں ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ ان کا مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے, فتنے کا دور ہے, وہ گھر میں ہی نماز پڑھے. تو پھر یہ لوگ اپنی عورتوں کو مزار پر جانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں بھائی؟ یہ تو بالکل غلط ہے نا. جب مسجد میں جانے سے منع کیا گیا تو مزار پر بدرجہ اولیٰ منع کرنی چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں بھی وہاں پر جا کر کے بے حیائی اتنی ہے, مرد اور عورتوں کا آپس میں مل کر کے بھیڑ میں ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, پوری بھیڑ میں کسی کا کوئی الگ سے کچھ نہیں ہے, سب ایک ہی ساتھ ہے, وہ اس سے ٹکرا رہی ہیں, وہ اس سے ٹکرا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مزار کے اندر میں خود گیا ان پر جانے کے لیے, میں یقیناً فاتحہ کرنا غلط ہے لیکن فاتحہ پڑھنا غلط نہیں ہے, میں پڑھنے کی نیت سے گیا تھا. میں گیا تو مزار کے اندر جانے کے لیے 2 راستہ بنایا ہوا تھا جس میں صرف ایک ہی شخص اندر داخل ہو سکتا ہے ایک مرتبہ میں. اور اس دروازے کو اتنا نیچا بنایا ہوا تھا, اتنا چھوٹا دروازہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی جائے تو اس میں جھک کر کے جانا پڑے. بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ اگر جھکنا کسی کے سامنے ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی, ان کے سامنے کیا جھکنا بھائی. لیکن دروازے 2 بنائے ہوئے تھے اور دونوں دروازے اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی جائے تو اس سے جھک کر کے جائے. خیر میں نے تو جھک کر کے نہیں کیا, بلکہ میں اپنے کمر کو جو ہے نیچے کر کے اور اپنے سر کو اوپر کر کے, سینہ اوپر کر کے میں اس طریقے سے گیا. کوئی دیکھا نہیں تو بولتا بھی, پولیس وغیرہ بھی تھی وہاں پہ. خیر میں وہاں پہ گیا, وہاں پر رکنے تو نہیں دے رہا تھا لیکن کسی طریقے سے میں وہاں پر کون میں تھوڑی دیر رکا اور میں کچھ پڑھ کر کے ان کو بخشا, اور پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے میں وہاں سے نکلنے کی. ہاں, اور نکلنے کا راستہ بھی اتنا چھوٹا بنایا ہوا تھا کہ وہاں سے بھی اگر کوئی نکلے تو جھکتے ہوئے نکلے. لیکن میں تو ایسا نہیں کیا, مجھے جو سمجھ میں آیا اچھا جو بہتر طریقہ میں وہ کیا. اور چونکہ اندر رکنے نہیں دے رہا تھا تو کچھ دیر باہر آ کر کے میں فاتحہ وغیرہ پڑھا اور پھر ان کو بخشا, اور پھر جو ہے اس کے بعد میں چلا آیا. ایک بات مجھے وہاں پر سمجھ میں آئی کہ مرد ہو یا عورت ہو, جس طریقے سے جو ہے اپنی ضروریات کو وہاں پر پیش کر رہی تھی اور پیش کر رہے تھے, اور جس طریقے سے جو ہے مانگ رہے تھے, اور جس پوری اعتقاد کے ساتھ اور پورے سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے سر کو رگڑتے ہوئے جس طریقے سے مانگ رہے تھے, مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ اگر اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں اور تہجد کے وقت میں اگر 2 رکعت ہی تہجد پڑھ کر کے دل سے اور اللہ کے سامنے اگر اتنا رو کر کے گڑ گڑا کر کے اتنا دل سے اگر کوئی مانگ تو اللہ اسی وقت ادا کر دے گا. اسی وجہ سے میں ان تمام لوگوں سے ادباً اور مؤدبانہ اور عاجزانہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے ذہن پر تھوڑا سا آپ زور ڈالیں اور سمجھیں کہ یقیناً جو مر گئے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں, جو خود جو ہے کچھ نہیں کر سکتے, وہ آپ کا کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود مردہ ہو چکے ہیں, تو وہ آپ کی ضروریات کو کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے اور اپنی ضروریات کو انہی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا سمجھیں, اور اس کے بارے میں جو علماء کرام جو ہے جو بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, ہم نے بہت سے ایسے بریلوی علماء کو بھی سنا ہے کہ وہ مزار پر اس طریقے سے بدعت و خرافات کرنے کے قائل نہیں ہیں اور اس طریقے سے منع کرتے ہیں. آپ ان کی باتوں کو سنیں اور جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور آپ تمامی حضرات کوشش کریں.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے جس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، شریعت نے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو اگر کوئی وجود میں لاتا ہے، اس کو اگر کوئی کرتا ہے دین سمجھ کر کے، تو یقیناً جو ہے ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اور کہا گیا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جہنم میں جانے کا اپنے آپ کو سامان نہ بنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھوڑا سا آگے لائیو ویڈیو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے آواز نکالتے ہیں اور کیسی کیسی آوازیں نکالتے ہیں، کس طریقے سے چلاتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں۔ السلام علیکم۔ Said,